ایک شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر انواع و اقسام کے عذاب مسلط ہو گئے، چونکہ بہت گناہ گار تھا۔ تو ایک دن اچانک سارے عذاب موقوف کر دیے گئے اور جہنم کی جانب کھولی گئی کھڑکی بھی بند کر دی گئی اور جنت کی جانب در کھول دیا گیا اور فردوس بری کی تازہ ہوائیں قبر میں آنے لگی۔ تو اس نے کہا میرے خدا تیری کرم نوازی کے میرے سے اس کلفت کو، اس اذیت کو دور کیا، لیکن کیا مالک تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو آواز آئی کہ میرے بندے جب تو مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا، اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے، تو استاد نے اس کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں، تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر دیا ہے۔ تو اولاد اگر رحمان کہے، اولاد اگر رحیم کی بولی بولے تو اللہ کرم کر دے، اور اگر اولاد حافظ قرآن ہو، اگر اولاد عالم دین ہو، اگر اولاد پنج گانا سجدوں کی عادی ہو، میں کہتا ہوں والدین کے لیے روزانہ دعا کرنے والوں پر اللہ کرم نوازی فرماتا ہے، اور جو نمازی ہوگا وہ دن میں کتنی مرتبہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے والدین خوش نصیب ہیں، آپ کی نمازوں میں روزانہ آپ کے والدین کے لیے دعا ہوتی ہے، اور آپ کی اولادیں نمازی ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے روزانہ بخشش اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو اولاد جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز اللہ اکبر کی پڑے، اور بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لفظ اللہ، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ تو یہ اولاد کو آپ تربیت میں دیں گے۔ بچے کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کے ذمے ہے کہ ان کا خوبصورت نام رکھا جائے۔ احب الاسماء، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ نام ہیں وہ کون سے ہیں؟ عبداللہ و عبد الرحمن۔ جو اللہ کو بہت محبوب نام ہے وہ عبداللہ اور دوسرا نام عبد الرحمن۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، تو حضور کے اسماء پر اپنی اولاد کے نام رکھے جائیں۔ بیٹے کا نام محمد رکھا جائے، بیٹے کا نام احمد رکھا جائے، بیٹے کا نام محمود رکھا جائے، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی دسترخوان پہ محمد یا احمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آئے گی۔ اللہ ناموں کی برکتیں اتارتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا ایاز، تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا، تو بادشاہ کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ واش روم میں تھا تو وہاں پانی کی ضرورت پڑی، تو اس نے آواز دی ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ تو بیٹے نے پانی دیا، لیکن محسوس کیا کہ آج بادشاہ کوئی ناراض ہو گیا کہ میرا نام نہیں لیا، تو اپنے باپ سے کہا۔ تو ایاز نے بڑی نیازمندی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی؟ اس نے کہا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ آج آپ نے اس کا نام پکارا ہے تو ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو سلطان محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور آج تک میں نے یہ نام بے وضو نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے قبلہ سر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے کا نام محمد تھا، تو وہ ساتھ جی بولتے تھے، محمد جی، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتا جب نام پکارتے تھے۔ تو حضور کے نام پہ نام رکھا ہے تو اس کی بھی تکریم کریں، اور جس کا یہ نام ہے اس کی بھی تکریم کریں۔ تو اچھا نام رکھنا اور یہ 7ویں دن رکھنا مسنون ہے۔ ایسا الٹا سیدھا نام رکھنا، آج کل لوگوں کو یہ خبط ہو گیا ہے کہ ایسا نام رکھو کہ جس نام کا بچہ دنیا پہ پایا ہی نہ جائے، اور پھر ایسے ایسے عجیب و غریب نام کے جو بے معنی ہوتے ہیں۔ تو نام حضور کے ناموں پہ رکھو، اسماء باری کے ساتھ عبد کی اضافت کے ساتھ نام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُردت علی النار،
میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا، میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کی ایک بلی تھی، اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی، کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا۔ اور عمر بن عامر الخزائی، بنو خزاعہ کا شخص عمر، اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے، اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے، جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا۔ تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے، چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں، اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے، بت اس نے بنائے تھے، تراشے اس نے تھے، پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی، کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے، اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے، نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا، تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی پیش کرنے لگے۔ بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا، تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے۔ اس لیے نیک، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں، تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو، نیکی کی طرح ڈالو، اچھائی کی طرف جاؤ۔